بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہندوستان کے اندر بھگوا لو ٹریپ یہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے، اور مسلم لڑکیاں، مسلم نوجوان لڑکیاں اکثر و بیشتر جو کہ کالجز میں جاتی ہیں، وہ ان کا بیٹھنا ہندو لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ یقیناً ان کے لیے یہ بڑے خسارے کی بات ہے، اور آج جو مسلمان ذلیل ہیں، مسلمان کمزور ہیں، صرف اور صرف اپنی بہنوں کی وجہ سے، اپنی ان بہنوں کی وجہ سے جو غیر مسلم لڑکوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ لوگ مسلم لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں پھنسائیں گے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسائیں گے، ان کو اس طرح محبت جتلائیں گے، اس طرح محبت دکھلائیں گے کہ وہ لڑکیاں ان سے متاثر ہو جائیں گی۔ یقیناً یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی ہی افسوسناک اور شرمندگی کی بات ہے کہ مسلم لڑکیاں ان لوگوں کے جھانسے میں آ بھی جاتی ہیں۔ میں ان مسلم لڑکیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو غیر مسلم کے پہناوے سے، غیر مسلموں کے لباس سے، غیر مسلموں کی باتوں سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ ان کے نوجوانوں نے، غیر مسلم کے نوجوانوں نے یہ ٹھان رکھا ہے کہ ہم مسلم لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں پھنسائیں گے، اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لگائیں گے، اور ان کو ہم ان سے شادی کرنے کے بعد ان کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے، ان سے ایک دو بچے کرنے کے بعد ان کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے، اور ان کی زندگی دنیا اور آخرت کے اندر تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ یقیناً اس چیز پر ہم مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اپنا گروپ بنا کر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور مسلم لڑکیاں، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ آپ سے باتیں کریں گے پیار محبت کی، یہ لوگ آپ کو کسی نہ کسی چیز کا جو ہے دلاسا دلائیں گے، یہ لوگ آپ کو ہر طریقے سے پھنسانے کی کوشش کریں گے، یہ لوگ آپ سے اس قدر محبت میں بات کریں گے، اس قدر آپ سے دلچسپی دکھائیں گے کہ آپ کا کوئی جاننے والا، آپ کا ریلیشن میں آپ کا مسلم بھائی آپ سے وہ دلچسپی نہیں دکھا سکتا۔ میری بہنوں، بات سنو میری، دیکھو ان لوگوں کا اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم مسلم لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں پھنسائیں اور ان سے شادی کریں، اور ان کو جو ہے، جو ان کے لیڈر ہیں، وہ اس چیز کے ان کو پیسے دیتے ہیں۔ انہوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ اگر ایک مسلم لڑکی کو پھنسائیں گے، جو نوجوان لڑکا غیر مسلم ایک مسلم لڑکی کو اپنے پیار کے جھانسے میں ڈالے گا، جھوٹی محبت کے جھانسے میں ڈالے گا، وہ لوگ اس کو ایک لگژری روم دیں گے اور 5 سے 10 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں لوگ ڈالیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو نوجوان غیر مسلم لڑکی کو اپنے جھانسے میں پھنسائے گا، اس کی ہم دیکھ بھال کریں گے، اس کی زندگی کا گزر اور بسر ہم خود کریں گے، اس کا خرچہ ہم خود اٹھائیں گے۔ یقیناً ان لوگوں نے تو یہ ٹارگیٹ بنا رکھا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم مسلم لڑکیوں کو اپنے جھانسے میں پھنسائیں، اور ان کو پھر ان سے شادی کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیں، ان کی زندگی تباہ و برباد کر دیں، اور ان کی عزت کو پامال کر دیں، ان کے ماں باپ کی عزت کو بکھیر کر رکھ دیں، ان کے والد کی عزت کو بکھیر کر رکھ دیں، ان کی ماں کی عزت کو بکھیر کر رکھ دیں، ان کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیں۔ یقیناً مسلم لڑکیوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ دیکھو میری بہنوں، میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ آپ کو ہر طریقے سے پھنسانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ بندہ کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، کتنے پیار سے مجھ سے بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی اگر مسئلہ میرے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ بندہ ہر جگہ سب سے پہلے میرے اپنوں سے پہلے کھڑا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو میری بہنوں، یقیناً صرف اور صرف یہ لوگ آپ سے شادی کریں گے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے، اور آپ ادھر ادھر در در بھٹکو گی، آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ اور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اپنے باپ کی عزت کا خیال نہیں آتا؟ ایک بار بھی اس ماں کا خیال نہیں آتا جس ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، اور اس کے بعد اس نے پریشانیاں جھیلی، آپ کو پیدا کرنے کے بعد بھی
آپ کے بچپن میں ایک ایک پریشانی آپ کی اپنے سر لی اور آپ کو آپ کے باپ نے جوان کر دیا. وہ باپ جو سارا دن محنت کرتا ہے گھر کے باہر جا کر, اس کا سر کا پسینہ اس کے پیروں میں آ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کو اس باپ کی محنت کا, اس باپ کی مشکلاتوں کا, اس باپ نے جو مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے, پریشانیوں کا سامنا کیا ہے, کیا ذرا سا بھی خیال آپ کو نہیں آتا؟ کیا آپ کو اس ماں کا ذرا سا بھی خیال نہیں آتا جس ماں نے آپ کو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا اور اس نے پریشانیوں کا سامنا کیا, درد سہے؟ یار میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کو ذرا سا بھی خیال نہیں آتا؟ کیا اس اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے ساری زندگی اس امت کے لیے گوا دی, جس نے ساری زندگی لوگوں کی گالیاں کھائیں, لوگوں نے ان کو برا بلا کہا, صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے یہ پریشانیاں جھیلی تاکہ ان کی امت, تاکہ ہم لوگ, ہماری بہنیں, ہم سارے کے سارے صرف اور صرف ہدایت والے راستے پر آ جائیں, ہم راہ راست پر آ جائیں, اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے لگیں. رسول اللہ کی سنتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئے, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی بہترین ہو جائے. اس وجہ سے انہوں نے پریشانیاں جھیلی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے میری بہنوں, کیا آپ کا دل اتنا پتھر ہو گیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے اتنی پریشانیاں جھیلی؟ اللہ کے حبیب پر ان کی, آپ کو پتا ہے اللہ کے حبیب کے گلے میں کافر لوگ چادر ڈال دیتے, اور ایک طرف سے ایک بندہ کھینچتا اور دوسری طرف سے ایک بندہ کھینچتا, چادر ڈال کر اس قدر کھینچی جاتی کہ اللہ کے نبی کا سانس رک جایا کرتا. ہائے ہائے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ کا دل اتنا زیادہ پتھر دل ہو گیا ہے کہ آپ کو ذرا سا بھی اللہ کے نبی کی ان مشکلاتوں پر, جو انہوں نے مشکلاتیں جھیلی, تھوڑا سا بھی آپ کے دل میں رحم نہیں آتا, آپ کا دل نہیں پگھلتا؟ اے میری بہنوں, اے میرے بھائیوں, ذرا سمجھو, آپ لوگ اللہ کے حبیب کی امت میں ہو, اور جو ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اللہ راضی ہو جائے. اے میری بہنوں, آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس قدر اپنی زندگی کو گزارا. اے میری بہنوں, آپ لوگ جو ہے ان کے راستے کو, ان کے طریقے کو اختیار کرو جو اللہ کے حبیب نے حضرت عائشہ کو بتایا, اور انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا. آپ بھی اسی راستے کو اختیار کرو. کسی غیر محرم سے نرم لہجے سے بات نہ کرو, نرم لہجے سے بالکل بات نہ کرو, نرم لہجے سے بالکل ان کے سامنے پیش نہ آؤ. میری بہنوں, یقیناً اپنے انداز کو, اپنے کردار کو سخت بناؤ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے, اپنے والدین کی عزت کے لیے. اپنی زندگی کو اس قدر بنا لو, اس دنیا سے بے رخی اختیار کر لو میری بہنوں, تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یقیناً تم صلاح الدین ایوبی اپنی کوکھ سے تب تک پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے آپ کو اس دین کے اندر, اس دنیا سے بے رخی نہ کر لو. ایسا بچہ نہیں جن سکتی جب تک کہ آپ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جو خوبی تھی, ان خوبیوں کے اپنے اندر نہیں لائی, تب تک آپ کوئی ایسا بچہ نہیں جن سکتی. یقیناً مسلمانوں کا سر اگر کبھی جھکے گا تو وہ ان کی عورتوں کی وجہ سے. اگر یہ عورتیں چاہیں تو اس ساری دنیا کو خدا کی قسم اپنے قدموں میں لا سکتی ہیں, اس ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا سکتی ہیں, اگر یہ مسلمان عورتیں, اگر یہ مسلمان لڑکیاں چاہیں. یقیناً آج صرف اور صرف انہی کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور لڑکیوں کا ہے, سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن کچھ میری بہنیں ہیں جو بھٹک چکی ہیں اپنے راستے سے, جو اپنے گول کو, جو اپنے مقصد کو بھول چکی ہیں, جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہی ہیں. اے میری بہنوں, جو آپ کی دوست ہیں عیاشی بازی کر رہی ہیں, آپ لوگ ان کو سمجھاؤ, یہ آپ کا حق ہے. یقیناً کل قیامت کے روز اللہ کے حبیب کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پوچھ لیا, ہم جواب نہیں دے پائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر کہہ دیا ہم سے, کیا اللہ کے حبیب کا دین اتنا ہی مشکل تھا کہ آپ پر ایک پردہ نہ ہو سکا, آپ پر اپنی عزت نہ, آپ خود اپنی عزت نہ بچا سکی, آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کر دیا, آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کا کچھ خیال نہیں رکھا, کہ اللہ کے حبیب کا دین اتنا مشکل تھا کہ آپ نے ساری
اللہ کے حبیب کی سنتوں کو طاق میں رکھ دیا اور آپ اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارنے لگی۔ یقیناً میری بہنوں یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں۔ جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس کو اختیار کر لیں، اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ اے میری بہنوں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، آپ سے گزارش ہے میری، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ماحول کی طرح اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرو اور غیر مسلموں کو تو چھوڑو، آپ مسلم لڑکوں سے جو کہ نامحرم ہے، آپ کے لیے غیر محرم ہے، ان سے بھی نرم لہجے سے بات بالکل نہ کرو۔ اے میری بہنوں آپ ہی ہو اس اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کر سکتی ہیں، صرف اور صرف آپ ہی ہو، یقیناً آپ ہی ہو جو اس دنیا کو جھکا سکتی ہو، ورنہ اس دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو اپنے قدموں میں لا سکے۔ اگر کوئی قدموں میں لا سکتا ہے، اگر کوئی عروج پر جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلم لڑکیاں ہیں، مسلم عورتیں ہیں۔ اے میری بہنوں سمجھ جاؤ اور اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم ہیں کون، اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں، اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنا سیکھو۔ یقیناً جس نے اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کر لیا اس نے دنیا اور آخرت کی جنگ کو فتح کر لیا، اس نے جنت پر قبضہ کر لیا اور دنیا کے اندر اس نے ہر ایک انسان پر، اس دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اے میری بہنوں میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہنے والا، صرف اور صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سمجھو اور اپنی نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرو۔ آپ سب میری بہن ہے، آپ سب ہماری بہنیں ہیں، یقیناً جب تک آپ صحیح چلو گی ہمارے سر اونچے رہیں گے، ہمارے سر بلندیوں پر رہیں گے، ہم خود بلندیوں پر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میری بہنوں آپ لوگ دعا کریں میرے بارے میں بھی کہ اللہ مجھے بھی راہ راست پر لے آئے اور آپ لوگوں کو بھی راہ راست پر لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔